آگے مختصر سی سورہ ہجر، سورہ نمبر 15، اس کا نام بھی آیت نمبر 80 میں ذکر ہے، کذب اصحاب الحجر المرسلین، ہجر والوں نے رسولوں کا انکار کر دیا، تو اسی سے اس کا نام سورہ ہجر رکھا گیا، اور یہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جس دور میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، حضرت حمزہ ایمان لائے، یعنی آپ سمجھ لیں دوسرا دور۔ پچھلے عرصے میں نے عرض کیا تھا کہ مکی دور کو 4 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور 3 سال کا کہ جس میں آپ نے خفیہ دین کی دعوت دی، پھر اس کے بعد 2 سال وہ تھے کہ آپ کو حکم ہوا اب آپ اعلانیہ دین کی دعوت دیں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اب جو حکم دیا گیا کھل کر بیان کر دیں، اگر معاملہ مشرکین کا ہے تو وہ اعرض عن المشرکین، ان کی پرواہ نہ کریں، بس آپ نکلیں حق کی دعوت لے کر، مخالفت بھی ہوگی، مصائب بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی ہوں گی، لیکن آپ نے ثابت قدم رہنا ہے۔ تو بہرکیف یہ اس زمانے یعنی ابتدائی دور کے اندر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ اس میں بنیادی طور پر 2 مضامین بیان کیے گئے۔ ایک مضمون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے تکذیب کی ہے یا بار بار تکذیب کر رہے ہیں، ان کو اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ باز آ جاؤ، تکذیب سے اپنے آپ کو روکو، اور جو دعوت نبی لے کر آئے ہیں اس کو مانو، اس کا انکار مت کرو، انہیں تنبیہ کی گئی۔ اور دوسرا مضمون اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور آپ کی ہمت افزائی کی جا رہی ہے۔ کیوں کہ ظاہر ہے آپ کے ذمہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور آپ اس پر دن رات ایک کر رہے ہیں، پوری محنت مشقت کر رہے ہیں، پھر بھی لوگ بات سننے کو تیار نہیں ہیں، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی دھکے دے رہا ہے، کوئی اوجڑیاں گردن پہ رکھ رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا آپ کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو تسلی دی۔ پھر انبیاء کے احوال جو اللہ نے جا بجا بیان فرمائے ہیں، تو اس میں بھی اللہ کے نبی کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ یہ حالات صرف آپ کے ساتھ پیش نہیں آئے، آپ سے پہلے بھی جس نے اللہ کے دین کی دعوت دی، حق کے علم کو بلند کیا، اس کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو بھی کرنا پڑے گا، اور آپ کے بعد گویا قیامت تک کے لیے جو بھی حق کو لے کر کھڑے ہوں گے تو ان کے لیے بھی مصائب اور آلام ہوں گے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو دین کے اعتبار سے جتنا انبیاء کے قریب قریب ہوتا ہے، اتنی زیادہ اس پر آزمائشیں آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جتنا وقت دور ہوتا چلا جاتا ہے تو آزمائشیں بھی اسی اعتبار سے آتی ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالی ہر انسان پر اس کی طاقت کے مطابق بوجھ ڈالتے ہیں۔ کوئی تکلیف مشقت آئے گی بھی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی طاقت سے زیادہ ہو، بلکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی وسعت کے مطابق ہی تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی فرما رہے ہیں۔ اور ضمناً ایک تو اس سورہ مبارکہ میں شہاب ثاقب کا تذکرہ ہے۔ شہاب ثاقب پہلے وقتوں میں بھی مشرکین عرب بھی یہ کہا کرتے تھے کہ آسمان سے ستارے ٹوٹتے ہیں، آسمان کے ستارے ٹوٹتے ہیں۔ پھر اس وقت یعنی شروع ابتدا میں جنات اوپر جایا کرتے تھے، اور بادلوں میں انبیاء جو فرشتے اپنے معاملات ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے، وہ سن کر تو باتیں نیچے پہنچا دیتے، لیکن اوپر جانے پر پابندی اس وقت بھی تھی۔ بارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس پر بھی پابندی لگ گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ شہاب ثاقب بن گئے، یعنی اب جو بھی جن اوپر جاتا ہے تو ایک شعلہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اکثر اچانک شعلہ ایسے جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے، تو اس کو وہ لوگ ستاروں کے ٹوٹنے سے تعبیر کرتے تھے۔ وہ بات ہو یا یہ ہو کہ وہ شہاب ثاقب، اب فلاسفہ جو ہیں وہ کیا تعبیر کرتے ہیں کہ یہ زمین سے کوئی بخارات اٹھتے ہیں اوپر، اور ان میں کچھ آگ یا گیسیں بھر جاتی ہیں جس سے وہ کوئی گولے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، پھر وہ گولا اپنی جب طاقت میں پورا ہو جاتا ہے اچانک پھر وہ چل جاتا ہے، اور چلنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ وہ تعبیر کریں یہ تعبیر کریں، بات ایک ہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جو بھی جنات اوپر جائیں گے تو اب ان کو ان کے ذریعے مارا جاتا ہے، جس کو وہ لگ جائے وہ جن جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَنَزَعْنَا بِقُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ، کہ اہل جنت جنت میں جائیں گے تو اللہ ان کے دلوں سے کدورتیں نکال دے گا۔ ذرا انسانوں کی آپس میں طبعی طور پر ہو جاتی ہیں اختلافات، آپس میں مسائل بن جاتے ہیں، گھروں میں باہر دوستوں میں، تو دلوں میں کدورت آ جاتی ہے، دلوں میں کینہ آ جاتا ہے، جتنی مرضی آپ صلح کر لیں
وہ کہتے ہیں نا وہ رسی جل تو جاتی ہے بل نہیں جاتا اس کا، تو انسان صلح تو کر لیتا ہے لیکن دل میں کہیں نہ کہیں وہ کدورت رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ ظاہر کدورت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے اذیت کا باعث ہوتی ہے۔ یعنی کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ٹھیک ہے، اس نے واقعی بہت برا بھلا کہا کہ آپ کے دل میں کدورت آ گئی، بعد میں صلح ہو گئی، لیکن جب بھی آپ کی نظر پڑتی ہے نا فوراً آپ کے ذہن میں وہ بات آ جاتی ہے، تو آپ کی تکلیف ہوتی ہے آپ کو، اور جنت تکلیفوں کی جگہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے اسی آیت کے ضمن میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہ 2 چشموں پر گزریں گے، ان میں سے ایک چشمے کا پانی پئیں گے تو اس کے پینے کی برکت سے ان کے دلوں میں جتنی بھی کدورتیں ہوں گی وہ ساری دھل جائیں گی، وہ ساری ختم ہو جائیں گی، اور ان کے دل بالکل ایک دوسرے کے بارے میں صاف اور شفاف ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی دلوں کو ایک دوسرے کے معاملات میں صاف اور شفاف ہی رکھنا چاہیے، یہ اخلاق کا بہت بلند درجہ اور اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے نبی تشریف فرما، صحابہ موجود، آپ نے فرمایا اب یہ آدمی جو مسجد میں جنتی دیکھنا ہے، جی دیکھنا ہے، ابھی جو داخل ہوگا مسجد میں وہ آدمی جنتی ہے۔ دیکھا تو ایک صحابی آئے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ 2-3 دن آپ نے یہی معاملہ فرمایا اور وہی آدمی آیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، جو کہ بہت حریص تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سنت کے بہت قریب تھے، کوشش کرتے تھے کوئی بھی عمل سنت کا ملے اور میں اس پر عمل کروں، حتیٰ کہ کئی دفعہ بازاروں میں خادم کو لے کر نکل جاتے اور چلتے پھرتے گھومتے واپس آ جاتے۔ خادم کہتا آقا کوئی لیا نہیں، کچھ دیا نہیں، اور آپ واپس آ گئے تو جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ آپ جب بازاروں میں جایا کرتے تو ہر ایک ملنے والے کو سلام کیا کرتے تھے، میں تو سنت کو زندہ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ یعنی یہ آپ کا مزاج تھا کہ آپ سنت کی بہت زیادہ اتباع اور پیروی کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں چیک کرتا ہوں، ذرا دیکھتا ہوں کہ اس میں ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے دنیا میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ تو مختصر یہ کہ 2-3 دن دیکھا سنا، اس کے گھر میں رہے، کوئی بھی ایسی چیز ان کو نظر نہیں آئی جو ان سے زیادہ ان کے اندر ہو، بلکہ وہ ان سے زیادہ عبادت گزار تھے، لیکن ان کو جنت کی بشارت تو بالآخر پوچھا کہ مجھے بتائیں آپ کا ایسا عمل کون سا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا ہے؟ تو کہا کہ بات جو تم نے دیکھ لیا وہی ہے۔ بالآخر میں کہا کہ ہاں ایک چیز ہے کہ میں رات کو جب بھی سوتا ہوں نا سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، اور میرے دل میں کسی کے بارے میں اتنی سی بھی قدرت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہاں یہی ہے وہ چیز، یہی ہے، یعنی تمہارا اخلاق اعلیٰ درجے کا، اور تمہارا لوگوں سے درگزر کرنا، اور کرنی بھی چاہیے۔ کیوں؟ کوئی بات دل میں رکھنی یہ اپنے لیے نقصان، اپنا نقصان ہے نا، وہ تو بات کر کے چلا گیا، اندر سے آپ اپنے آپ کو گھولنا شروع کر دیں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو لہٰذا یہاں سے سنا اور یہاں سے نکال دیا۔ ہاں خود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، البتہ کوئی تکلیف دے رہے درگزر والا اور معاف کرنے والا معاملہ ہو، اگر ہم معاف کرنا سیکھ لیں تو ہمارے رشتے بہت پائیدار اور مضبوط ہو سکتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ کیا؟ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، رشتوں میں برداشت نہیں ہے، جس وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، رشتوں میں وہ آپس میں اپنائیت نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کی غلطیاں معاف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم خود بھی اذیت میں رہتے ہیں اور اوروں کو بھی اذیت میں ڈالتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے، اور جو بھی تعلیمات اخلاقیات قرآن ہمیں سکھا رہا ہے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔